قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، وہ جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد عرش پہ تازہ چھیڑ چار، فرش پہ طرف و دم دام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ آج کی یہ تقریب سعید محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق نقیب محفل مولانا محمد عباس قادری دمر برکاتہم القدسیہ اور نہایت ہی عزت کے لائق اسٹیج کی زینت اہل علم نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل، میں دعا گوں اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، محافل کا نا مقصد ہوا کرتا ہے، آپ یہاں پہ آئے ہیں، کوئی علمی نکات آپ لے کے جائیں، عقیدے کی اصلاح آپ لے کے جائیں، اعمال کی اصلاح آپ لے کے جائیں۔ دیکھیں خطیب کا یہ کام نہیں ہوتا کہ میں آپ کو بار بار کہتا پھروں چکو ہاتھ، انج کرو انج کرو یہ کرو وہ کرو ہے۔ ہاں کوئی جملہ آپ کے دل پہ لگے، بے ساختہ سبحان اللہ نکلے، اس کا پھر الگ ہی کمال ہوتا ہے۔ وہ قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نا ایک محفل میں تشریف فرما تھے، وہ بار بار جناب جدے آچ مائک سی نا وہ آکھے آکھو سبحان اللہ،
وہ تمہیں پتہ ساری قوم دا جڑا بار بار کہ نا وہ پھر ڈھلے پی جاندے نے. اب یار کا ذکر ترلا کروا کے کرایا جائے تو پھر جو یار ہوتا ہے نا اس سے برداشت نہیں ہوتا. آپ میری بات نہیں سمجھے. وہ یار سن نا قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, توجہ میری طرف رکھے ہیں. تو آپ نے نا مائک پکڑ لیا تو مسکرا کے بلا کے کہنے لگے, وہ کہنے لگے چلے ہو جدو کوئی آکھے نا آکھو سبحان اللہ تے آگ چھڑیا کرو ہے تے تسی تے پنڈ والے ہو تسی گل بہت ہی سمجھو گے. پھر مثال کی دیندے نے کہندے نے مجھ پٹے کھانا چھڑ دے نا تے وہ منہ چ لون پایا جاتا ہے تے مجھ جدو منہ مار دی نا تو منہ دیا بیماریاں دور ہوندیاں نے. تے مسکرا کے کہنے لگے مجھ جدو منہ دے لون چلا جائے جو منہ دیا بیماریاں جا سکدیاں نے تو دلوں سبحان اللہ آکھ اللہ ظاہری بیماریاں بھی دور کر چھڑے گا باطنی بیماریاں بھی دور کر چھڑے. ٹھیک ہے, تو یہی ہے ایک رنگ جو ہے نا دلوں بندہ آکھے تے کمال بندا ہے نا. ہیں دیکھو دے کتنے کرم نے ہیں جناب, صبح تو لے کے شام تک بھی وہ دی مخالفت کرنے ہیں. منہ ڈنگا تے نہیں نہ کیتا, ناشتہ لبدا کہ نہیں لبدا ہے تے جی آئے ہو تے پھر اونچی آواز نہ آکھیا کرو سبحان اللہ. ہاں تو یہ جو میں نے اشعار پڑھے ہیں نا انہی کے اوپر میں نے گفتگو کریں کیونکہ میراج شریف کا مہینہ ہے. کچھ عقائد کی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے دیکھو جی مسجد حرام کدھر ہے, مسجد اقصیٰ کدھر ہے, امامت بھی تم کہتے ہو کروائی ہے, پھر پہلا آسمان ہے, پھر دوسرا آسمان ہے, پھر تیسرا آسمان ہے, پھر چوتھا ہے, پھر پانچواں ہے, پھر چھواں ہے, پھر ساتواں ہے, پھر سدرۃ المنتہا کی بلندیاں ہیں, پھر وہ لامکاں کی بلندیاں ہیں, پھر وہ دیدار بھی ہے, وہ 50 نمازیں 5 بھی کروائی ہیں, پھر وہ انبیاء سے ملاقات بھی ہے, جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی ہے. اتوں تو ہی یہ بھی کہندے ہو بستر بھی گرم تھا پانی بھی چل رہا تھا. سمجھ آئیے بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بھی اگر تم بات کرو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, مسجد حرام کدھر ہے, مسجد اقصیٰ کدھر ہے, تم کہتے ہو پانی چل رہا تھا, بستر گرم تھا, کنڈی ہل رہی تھی, مصطفیٰ لامکاں کی بلندیوں سے بھی ہو کے آگے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو دوستان محتشم پوری گفتگو کا اگر خلاصہ اسی پر ختم کر دیا جائے تو گفتگو کافی ہوگی. وہ اعتراض کرنے والے سے یہ پوچھو کہ قرآن پہ ایمان ہے کہ نہیں, تو وہ کہے گا قرآن پر ایمان تو ایک طرف, قرآن کے ہر ایک ایک حرف کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو پھر اسے کہو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے. لیکن قبلہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا, سب نے یہی ترجمہ کیا اللہ ہر شے پر قادر ہے. احمد رضا نے ترجمہ کیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ذرا سمجھیے گا بات کو, سب نے یہی ترجمہ کیا اللہ ہر شے پر قادر ہے. احمد رضا نے ترجمہ یہ کیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جو اعتراض کرے وہ گئے کیسے آئے کیسے اتنے کم وقت کے اندر, تو اسے یہ ضرور کہنا یہ نہ دیکھو مدینے والا گیا کیسے, بلکہ یہ دیکھو بلا کون رہا ہے, بلکہ یہ دیکھو بلا ہاں یہ دیکھو بلا کون رہا. اور دوستان محتشم میں قبلہ پچھلے دنوں جملہ پڑھا تو آپ کو پتہ یہ نفسیات ہوتی ہیں. الحمدللہ ہم پاکوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس لیے کوئی ڈاما ڈولی والا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو بتانے لگا ہوں اتنی بڑی بات ہے, اگر سمجھ میں نہ بھی نہ آئے تو اپنی محبت کا اظہار کرنا. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یار رسول اللہ کی بات تو ایک طرف, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے نا, ایک سانس کے اندر 1000 سال کی عبادت کر لیتا ہے. چھوٹی بات نہیں ہے, 1000 سال کدھر, ایک سانس کدھر. کہتے ہیں جب بندہ مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے. اور دوستان محتشم جو امام الاولیاء ہے, کچھ احباب آپ کو پتہ ہے زانوں کے اندر کہتے ہیں علی ولی اللہ, اور میں کہ جناب علی ولی اللہ نہیں, ہم تو کہتے ہیں بندہ اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک علی المرتضیٰ کی مور نہ لگے. اور سنیوں اپنے عقیدے پہ ناز کرو, پورے پاکستان کا پھیرا لگاؤ, پوری دنیا کا پھیرا لگاؤ. داتا لجویری کا تعلق بھی اہل سنت کے ساتھ ہے, معین الدین چشتی کا تعلق بھی اہل سنت کے ساتھ ہے, میر علی شاہ کا تعلق بھی اہل سنت کے ساتھ ہے, علم الدین غازی کا بھی ہمارے ساتھ ہے, عبداللہ شاہ غازی کا بھی ہمارے ساتھ ہے. ادھر مورا کیوں نہیں لگیا, ایتے ہی کیوں لگ دی پیا نے. وہ پتہ یہ چلا علی جن سے راضی ہے ان کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. ہاں علی جن سے راضی, دیکھو نا مورے ادھر ہی لگائی جا رہی ہے. داتا علی جویری بھی ساڈے, مولانا الیاس قادری بھی ساڈے. اونچی آواز نہ کو سبحان اللہ. میں آپ کو بتانے لگا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ
وہ فرماندے نے جب بندہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک سانس کے اندر 1000 سال کی عبادت کر لیتا ہے. اب میں آپ کو دماد جناب محمد مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ کی بات سنانے لگا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے ایک قدم رکھتے تھے ایک رکاب کے اوپر اور دوسرا قدم رکھنے تک علی پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. علی پورا. اب دیکھو اپنے ذہنوں سے پوچھو او یار ایک قدم اٹھاتے وقت دوسرا قدم رکھتے وقت ایک آیت بھی نہیں پڑھی جاتی, علی پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. وہ ایک قرآن پھر سنو, یہ جو میں نے ایک جملے میں کہہ دیا پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, آپ کا ذوق نہیں کوئی اتنا بڑا. وہ یار ایک سپارہ ہے, پھر دوجا ہے, پھر تیجا ہے, پھر چوتھا ہے, پھر پنجواں ہے, پھر 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں. غور کرو, ایک قدم رکھتے تھے دوسرا رکھتے تک پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. وہ ایک کوئی علی المرتضیٰ سے پوچھے یہ کس طرح کر لیا کرتے تھے, یہ کس طرح ہو جایا کرتا تھا, تو دوستان محتشم جواب یہی آئے گا سارے کمالات مصطفیٰ کی وجہ سے ملے ہیں. تو دوستان محتشم جب ان کے غلام کی طاقت کا یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کی طاقت کا کمال کیا ہوگا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں. یا علی زندہ باد زندہ. یار تسی پنڈ والے لوگ ہو تے پنڈ والے لوگ تے اللہ دے بندے ہو, شہری لوکاں نالوں بہت جیالے ہوندے نے. یہ حقیقت بات ہے. اگرچہ میں شہر سے آیا ہوں, حضرت علی پاک دا نعرہ ہوئے تے اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے, اونچی آواز نہ آکھنا جے نعرہ حیدری نعرہ حیدری. ہاں ہم ابو بکر کا بھی احترام کرنے والے ہیں, علی المرتضیٰ کا بھی احترام کرنے والے ہیں. اور سنیو اپنے عقیدے پہ ناز کرو. یہ جو بات میں آپ کو بتا کے جانے لگا ہوں, المعجم الاوسط ہے کتاب کا نام. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا ایک دل کے اندر میری محبت ابو بکر اور عمر کا بغض یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں پھر بات کرنے لگا ہوں, توجہ. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ایک دل میں میری محبت ابو بکر اور عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے. مطلب کیا ہے, قیامت تک جتنے بھی علی علی کریں گے, علی المرتضیٰ نے بتا دیا جے چیک کرنا ہے نا کہ میرے نال پیار دے اندر سچے ہیں نے کہ نہیں, تے تساں انج کرنا ہے ابو بکر دا ذکر چھیڑنا ہے, تساں انج کرنا ہے عمر دا ذکر چھیڑنا ہے. جے چیڑے تے بگار آ جائے تے سمجھ جائے منافق ہے, جے چیڑے تے بہار آ جائے تے سمجھ جائے علی المرتضیٰ دا بھی عاشق ہے, محمد مصطفیٰ دا بھی عاشق ہے. تے الحمدللہ تسی علی پاک دا نعرہ لایا, ٹھنڈ پئی ہے. حق 4 یار دا بھی کوئی نعرہ لاندا ہے تے سانوں ٹھنڈ پیندی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کہتے ہیں گئے کیسے آئے کیسے. توجہ رکھیے گا, امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ مکہ شریف میں تشریف فرما تھے تو ایک جوان آ گیا. ایک جوان, اسٹیج والے توجہ میری طرف رکھو گے نا, مجمع پی تکے گا. ہاں تسی چونکہ اگے ہو پہلی صفحہ لے ہو ہے. تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس نا یہ وہ شخصیت ہے مسلک کے دیوبند بھی جن کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں. ہاں جی, لیکن اے ہے ساڈے نے ہے ساڈے نے ہے. کیوں بلا, کیونکہ یا رسول اللہ آخدے سن. ہاں جی, سالے ثواب کردے سن. سلسلہ چشتیہ صابریہ تو آپ نو خلافت بھی سی تے انہاں دے ہوئی یا ساڈے ہوئے. کہنا تے نہیں نا کوئی اپنا بنا لیدا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات دی ہے. آپ دے کول ایک جوان آیا, آ کے کہن لگا حضور دراصل بات ہے وے کہ اسی ماننے ہیں جناب محمد مصطفیٰ گے دیدار کر کے آئے, لیکن پھر بھی دل چ خیال آمدا ہے تھوڑے جے وقت دے اندر اتنا فاصلہ کنج طے ہو گیا. آپ نے فرمایا بیلیا اے دس نماز جمعہ دے اندر کنا کو وقت رہ گیا, گھنٹہ کو رہ گیا. آپ نے فرمایا 15 منٹ رہ گئے نا ادو تو ساڈے کول آنا. وہ 15 منٹ جناب جدو رہ گئے نا آیا کہنے لگا حضور آؤ چلیے نماز پڑھن واسطے ہے. ہن آپ نے وہ ہاتھ پکڑیا جتھے رسول اللہ دی ولادت ہوئی ہے نا, وہ پیچھے ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس. آپ نے ہاتھ پکڑیا تے لے کے نال چلنا شروع ہو گئے. وہ شخص کہتا ہے جب چل رہے تھے تو مکے کا پہاڑ تھا, جب سامنے اتر کے دیکھا تو مسجد نبوی کا مینار تھا. ہائے ہائے, وہ کہتا ہے جب چڑھا ہے تو پہاڑ تھا, سامنے مسجد نبوی کا پہاڑ تھا. وہ کہتا ہے ہاتھ پکڑ کے روزہ رسول پہ لے گئے, وہاں پہ درود و سلام ہم نے پیش کیا. عصر کا وقت جب قریب آیا, مختصر کر رہا ہوں, عصر کا وقت جب قریب آیا ہاتھ پکڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ مدینے کے پہاڑ کی طرف لے کے جاتے ہیں. جب
चढ़ रहे थे तो मदीने का पहाड़ था, जब उतर रहे थे तो सामने बैतुल्लाह नजर आ रहा था। वो शख्स कहता है मैंने कहा हुजूर ये तो कई मीलों का फासला है। अब भी जो उम्रे पे गए हैं वो जानते हैं कई घंटे लगते हैं मक्का से मदीना जाते हुए। तो जब सवारियां जाया करती थी, जब ऊंट जाया करते थे, उस वक्त कितना वक्त लगता होगा? कहने लगा हुजूर एमना फासला एने मिनटों के अंदर, इतनी मुसाफत सिर्फ चंद मिनटों के अंदर, यह किस तरह हो गया? आपने फरमाया तू आप सवाल कीता सी मदीने वाला गया किस तरह, मदीने वाला आया किस तरह। मैं क्या की तेनू इल्मी जवाब दा, मैं तेनू प्रैक्टिकल करके दस छड़ना वा। जब कई सौ साल बाद उनके दर के नौकरों को अल्लाह ने यह कमाल अता किया है तो मदीने वाले को कितना कमाल अता किया होगा। जब उनके दर के नौकरों को अल्लाह ने यह कमाल अता किया है तो फिर मैं चलो आपके ज़ौक़ के लिए एक बात करूँ। गल याद रखिया जे मेराज ते इतराज जेड़ा ना वो सदीक पाक दे नौकर नहीं करते। थानू गल दी शायद समझ नहीं आई है। थानू पता इतराज पहले किने कीता सी? अबू जहल ने। ते असीं की हां सदीक पाक दे नौकर हां, वो नहीं करते है। और यहाँ तक मैंने पढ़ा जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात तो तशरीफ ले आए ना, हुजूर जब तशरीफ लाए तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील को आख्या जिब्रील जब मैं लोगों को बताऊंगा मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, लामकां की बुलंदियां, अपने रब का दीदार किया। ए जुमला सुन के भी जिन्हें नरम मजाजी दा इतबार किया ना तो फिर मैनू इंज ही होएगा कि जिस तरह तुहाडी तवज्जो किधर इधर उधर ही है। बहुत बड़ी बात है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिब्रील से कहा जब मिराज से वापस आए, जिब्रील जब मैं लोगों को कहूंगा कि मैं थोड़े से वक्त के अंदर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, फिर लामकां की बुलंदियां भी हैं, जब मैं सब बातें बताऊंगा मेरी गल केड़ा मनेगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई मन्ने ना मन्ने सिद्दीक जरूर मन्नेगा, कोई मन्ने ना मन्ने। अब मैंने जो साहब मारिज नबुव्वत ने जो बात लिखी कहते हैं कि जब उन्होंने इतराज किया कि सिद्दीक ने जब मान लिया ना, वो पूरी कंपनी अबू जहल कंपनी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आई, आके कहने लगी तंगे भले समझदार हो, ये बात को आपने किस तरह मान लिया है? कोई दलील नहीं पूछी, थोड़े से वक्त के अंदर वहां जाया जाता है। अब सिद्दीक ने जो जवाब दिया कमाल करके रख दिया। आपने फरमाया सिदरा किथे वे, मदीना किथे वे? जिब्रील आंदा भी है जांदा भी है। ते जिब्रील कौन है? नौकर है, गुलाम है। ते फरमाया जो गुलाम उथों इत्थे आंदा है ते मिनट नहीं लगदा ते मदीने वाले दी रफ्तार दा की आलम होएगा। बात समझ आई है? फिर आपको चलो एक और मैं दो मजे की बातें बताऊं। है कुछ अहबाब ऐसे ने वो कहते हैं मिराज जी हुई है ना रूहानी हुई है, यानी ख्वाब च हुई है, जिस्मानी तौर पर हुजूर तशरीफ नहीं लैके गए है। समझ आ रही है बात दी कि नहीं है? वो कहते जिस्मानी तौर पर नहीं गए है। अरे उत्ते सिर्फ मैं दो दलील पेश करांगा। मैं पिछले दिनों पढ़ना पाया सा कि जो उन्होंने इतराज़ किया ना तुसी गए किस तरह, फिर उन्होंने सवालात किए है तो कहते की ने अच्छा आप बताएं अगर आप गए थे मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस आप गए थे तो उस मस्जिद दियाँ खिड़कियाँ किनियां सन, बूहे किन्ने सन? अल्लाह ने जिब्रील नूं फरमाया मेरा महबूब बूहे गिनन थोड़ी गया सी है महबूब मेरा बूहे गिनन थोड़ी गया सी है। उन्होंने यही एतराज किया दसो जी खिड़कियां किनियां ने, बूहे किन्ने ने है? अब दोस्तों ने अगर जवाब ना दिया जाता उनके प्रोपेगेंडे ने और उरूज पकड़ जाना था, लेकिन अल्लाह ने जिब्रील से कहा जा जाके सारा नक्शा ही सामने कर दे है ताकि वो सवालात करते चले जाएं, मेरे महबूब जवाब देते चले जाए। एनी गल समझ आ गई है? शुक्र है समझ आ रही है। उन्हें अगली गल सुनिया जी जो हजूर ने दस छड़िया ना सारा कुछ अगों की कहते हैं अच्छा ठीक है अगर आप गए थे तो साडा काफिला भी फला जगह गया था तो उसी जगह गया था, दसो साडा काफिला आएगा कदों? उन्हें थे जरा थोड़ी गल समझ नहीं है। आप मुझे कहें कारी साहब अगर आप 1 बजे दाता साहब के कदमों में थे तो साडा बंदा भी होते ही उन्होंने वेख्या जी, तो थोड़ा सवाल सही बनता हुआ है कि 1 बजे वो भी होते ही मैं उत्थों वेख्या हुआ है। हूँ तुम मैनू ऐ आखो साडा बंदा आएगा कदों, मैनू की पता कदों आएगा? अपनी मर्जी ना आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो ना मनना है फिर यहो जे सवालात किए जाते हैं। तो सवाल क्या किया गया सुनो, कह लगे दसो जी काफिला गया दावे कदों वापस आएगा? अब हमसे सवाल किया जाता तो हो सकता असी कहने वो छो जी भाजी ऐ तो ना मनने वाली गल है ना, खा कसमां नहीं मनना थे। अब सवाल मदीने वाले से किया गया था। अब देखो सवाल किया गया था। अब दोस्तों ने मोहतरम रसूलुल्लाह ने क्या कहा? यकीन करो आप ज़ौक़ ले रहे हो तो मुझे भी ज़ौक़ आ रहा है। हाँ बस ऐसा नहीं चलना वे भावें तुसी नारे ना लाओ तो कुछ ना, बस तवज्जो रखनी है।
انہوں نے کہا کہ بتائیں قافلہ کب آئے گا؟ مدینے والے نے فرمایا بدھ دا دن ہوئے گا تے سورج جدوں نکلے گا نا اتوں پھر قافلہ بھی آئے گا. اپنی ماں سے بتاؤ اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہو, میں کہوں جناب فلاں بندہ اتنے وقت پہ پہنچ جائے گا, ہوں تسی مینوں غلط ثابت کرنا ہے, تسی راہ دے اندر کئی رکاوٹاں کھڑیاں کر سکتے ہو, کئی رکاوٹیں کھڑی کی, اور ان سے بڑا پراپوگنڈا کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل کمپنی سے بڑا. لیکن دوستان محتشم, نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, وہ زباں, واہ احمد رضا, وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں, فرمایا یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے. اون جدو بدھ دا دن آ گیا نا تے ایتھے ابو جہل کمپنی ایک پہاڑ تھے کہ سورج نکلے تو نال ہی آکھیے ویکھو جی قافلہ کوئی نہیں آیا. محمد عربی نے کولو ہی گل کہہ چھڑی سی, مصطفیٰ کے غلام دوسرے پہاڑ کے اوپر انتظار کر رہے ہیں, ابھی قافلے نے آ جانا ہے. جدو سورج نے تھوڑی جی کرن کڈی نا ایتھوں ابو جہل کمپنی بولی او دیکھو جی سورج نکل آیا جے. مصطفیٰ دے غلام بولے ادھر بھی ویکھو قافلہ بھی آ گیا جے. فرمایا ادھر بھی ویکھو قافلہ بھی آ گیا جے. ان اپنے ایمان نہ دسے ہوئے تانوں بھی پتہ ہے بس اوقات اسی خواب تک رہے ہونے ہیں بندہ کتے پھردا ہوندا ہے, تے اگر معراج جسمانی نہ ہوندا تے حضور کیا چھڑ دے ہے, اس میں تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خواب کے اندر ہوا ہے تو ایسا معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, حضور کہہ دیتے ہیں. لیکن ایک ایک سوال کا جواب دینا اس بات کی دلیل تھا, گیا بھی ہاں تکیا بھی ہے, گیا بھی ہاں تکیا بھی ہے. او تانوں دساں اعتراض کی کردے نے, میں تدی پہلے تانوں تیار کیتا وے کہ خدا دا واسطہ جی کچھ علمی گفتگو سنن والے بھی بنیا کرو تاکہ پتہ لگے کچھ گلاں لے گئے. وہ کہندے نے حضرت عائشہ صدیقہ دیکھو نا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ کو معراج ہوئی نا تو حضور کا جسمی اطہر غائب نہیں ہوا تھا, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جسمانی معراج نہیں ہوا, یہ روحانی معراج ہے. اب یہ جو تھوڑا بہت مطالعہ رکھنے والے ہیں نا یہ میری بات کی تائید کریں گے, اسی وہ نہیں کہ کتاب چ یا رسول اللہ لکھیا ہوئے تے کڈ چھڑیے ہے. ہاں جی علادہ بالمفرد کے ڈنڈی مار دے نے, یا نبی اللہ لکھیا دا کڈن گے تاکہ کوئی حوالہ نہ پیش کر دے, یا رسول اللہ لکھیا دا کڈن گے کوئی حوالہ پیش نہ کر دے. میں کہ کتاباں چوں تے تسی کڈ چھڑ دے ہو, نماز چوں بھی تے کڈو ہاں. السلام علیکہ ایھا النبی, اور کہتے کیا ہے, کہتے ہیں خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوندی, میں تہاڈے چ آ جائے تو نہیں ہوندی, ساڈے چ نہیں آئے تو نہیں ہوندی. ہاں تبھی اقبال نے کہا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب, خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا پیار نہ ہو تے بندہ بیت اللہ دے اندر بھی سجدے کرے. بلے شاہ نے کہا نا کر کر سجدے بڈھے ہو گئے, ملا پنڈت سارے رب دا کھوج خورا نہ لبا, سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. بلے شاہ رب اس نو لبدا جڑا محبوب تے تن منوارے. تے میں کہا پائیں 1450 سال بعد وار وارے تے بابے رضوی والا منظر نظر آندا کہ نہیں آندا؟ او بولو تے صحیح آتا کہ نہیں آتا؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا, پائیں او منن یا نہ منن لیکن تسی اپنا یقین رکھو ہے, حضرت او لگے رہن دو ہے, کیوں وہ اپنے کام لگے نے, اسی اپنے کام لگے تھے. سمجھ آ رہی ہے نا بات دی؟ مولانا روم نے حضرت بڑی سونی بات لکھی ہے, قبلہ میں آپ دی توجہ چاہوں گا. مولانا روم نے بڑی سونی بات لکھی, کہندے نے ایک بندہ نماز کی ادائیگی کر رہا تھا تے مجنو جڑا نا عشق لیلا دے اندر گم سی, وہ اگوں لنਘ گیا, انہیں فٹافٹ نماز پڑھی تے مجنو نو پھڑ لیا. انہیں کہا تینوں پتہ نہیں ہے میں نماز پڑھنا پہ ہاں, تو اگوں لنਘ گیا وے ہیں. انہیں کہا نہیں پتہ چلیا تے لنگیا وا نا. اچھا مینوں اے دس جدوں تیرے اگوں لنگیا تینوں پتہ چلیا؟ انہیں کہا پتہ چلیا تے میں تینوں پھڑیا نا. ان جملہ دیکھے ہوا ہے مجنو نے کی آکھیا, انہیں آکھیا کہ تیری نماز نہ لو عشق لیلا چنگا, تیری نماز نہ لو عشق لیلا چنگا. انہیں کہا او کیوں؟ اے لگا ویکھ میں عشق لیلا چ گم سا, مینوں تیرا پتہ نہیں لگیا, تو رب دی بارگاہ چ کھلوتا ہے میرا پتہ لگ گیا. وہ اللہ دے بندے انہاں نوں ساڈا نہیں پتہ لگدا پیا کہ محفل ذکر رسول دی سجی دی ہے تے تسی ادھر جاؤ, او خدا کا کوئی خوف کرو ہے. اور مولانا روم نے, چلو صدیق اکبر کی بات ہے نا, ایک اور بات یاد آ گئی. مولانا روم نے مثنوی کے اندر لکھا, کہتے ہیں وقت کے بادشاہ نے مجنو کو بلایا اور بلا کے کہا تو بڑا لیلا لیلا کرتا رہتا ہے, چنگا بھلا تو سمجھدار ہے, صبح و شام عشق لیلا دے اندر ہی تو گم رہنا وے ہے. اوے کتنی کو سونی ہے تیری لیلا. اپنے محل کے اندر اس نے بلایا اور دیکھ کے کیا کہتا ہے, تانا دینے لگا. اس نے کہا اس سے زیادہ حسین تو اور بھی بڑی عورتیں ہیں, اور بھی بڑی لڑکیاں ہیں, اس میں تجھے کیا نظر آ گیا ہے تو صبح و شام اسی کے عشق کے اندر گم ہے. ان مجنون نے جواب ذرا سنیو ہے. مجنون کہندا ہے انج ویکھ
تو اپنی نگاہ نہ وے، تو ساڈی نگاہ نہ وے. جو اگلی بات کرنے لگا وہ جتنا ذوق ہے انڈا بھی سبحان اللہ کیوں ہے. وہ کیا کہنے لگا، او بادشاہ سلامت اپنی نگاہ نہ تک، لیلا کو مجنو کی نگاہ سے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے کہ لیلا کیا ہے. مولانا روم نے کمال کا جملہ لکھیا، کم از کم سٹیج والے دانت ضرور دے. مولانا روم کہتی ہے جس طرح لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے، مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے. ہائے ہائے، سمجھ آئیے بات دی کہ نہیں ہے. ابو جہل نے آ کے کیا کیا، وہ ویکھو کی کر دے پے نے. آپ نے فرمایا انہاں آکھیا تے سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے. توجہ ہے. وہ یہ بات یاد رکھیے، میں کہتا ہوں یہ تو آج کا سائنسی دور ہے. کیڑا دور ہے؟ پچھلے دن جناب میں آیا تھا جی، وہ امریکہ کی ایک لڑکی جو نا چاند پہ پہنچ گئی ہے. تو میں کہا جاؤ چاند پہ، سانو بھلا کی تانا دیندے نے. وہ دیکھو جی دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے. میں کہا دنیا یہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ کتوں کا احترام کیا جاتا ہے اور والدین کو جناب اولڈ ہاؤس کے اندر یہ مغرب والے جمع کراتے ہیں. یہاں پہنچی ہے. ماں بہن کی جناب تمیز کوئی نہیں رہی. یہاں پر دنیا پہنچ گئی ہے. ہمیں آ کے تم تانے دیتے ہو. وہ مدیسے کا بچہ تھا نا، انہوں آ کے ایک نے کہا، انہیں کہا انگریز چاند تے پہنچ گئے نے، تسی یہ لیوی دریاں تے بیٹھے دے ہو. انہیں مسکرا کے آکھیا، انہیں کہا وہ مخلوق تک پہنچے نہیں، اسی ایتھے بیٹھ کے خالق تک پہنچنے پہ ہیں. گل سمجھ آئیے کہ تسی اپنا یقین کالی کمزور کر دے ہو. دوستان موت یہ دیکھو نا، یہ کہتے ہیں وہ گئے کیسے. اب ذرا سننا ذرا، میں چلو آپ کے اعتبار سے ایک مثال دینے لگا. اے موبائل ہے تہاڈا، ٹھیک ہے نا، اے ہن میں آ رہا سا. بھاجی ایک دفعہ کی ہویا، لوکیشن نے ادھر کیا تو میں ادھر نو چلا گیا. فوراً بی بی بولی اندروں، لیفٹ نہیں رائٹ. میں اچھا بی بی نو اینی رفتار نہ کس طرح پتہ لگ گیا بی بی ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں کوئی آپ کو کوئی افسانے نہیں سنا رہا. وہ سمجھو تو صحیح. بندہ پوچھے جناب دیکھو یہ واٹس ایپ کی ایپ آپ کھولو، واٹس ایپ کی ایپ آپ کھولو، مینوں دسو جناب تسی جو واٹس ایپ دی ایپ کھول کے تے ٹائپنگ دے اوتے ہاتھ رکھ دے ہو تو آن لائن کے نیچے امریکہ والے بندے کو شو ہوتا ہے کہ نہیں کہ بندہ ٹائپنگ کرتا پیا. ہن اپنے دل کو پوچھیو اے کنج ہو جاندا ہے. حضور دے معراج دی گل آئے تو تم کہتے ہو یہ کس طرح ہو گیا. میں کہہ ایتھے کیوں نہیں تیرے دل چاہتا یہ کس طرح ہو جاتا ہے. پھر بھلا کیا کہتے ہیں یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا کمال ہے. میں کہا سارے انگریز ایک پاسے اے بچہ جنہیں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے ہے، اے ایک پاسے جہاں پہ خاد کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں پہ مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے پھر انہی میں سے جو ولی ہوتا ہے اس کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ ولی کا مقام ختم ہوتا ہے پھر غوث قطب ابدال کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ ان کا مقام ختم ہوتا ہے پھر شہداء کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ شہداء کا مقام ختم ہوتا ہے پھر صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے پھر نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے پھر رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے اللہ کے اولو العزم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے. اوے جدھر جا کے سب کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے ادھر سے جا کے تیرے اور میرے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. تبھی احمد رضا نے کہا سب سے اولا ہو والا، ایک ایک ہاتھ چکو تو میرے نال مل کے پڑھو، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. واہ احمد رضا تیرے قدموں پہ قربان جائیں. لاؤ کوئی مائی کا لال ایسے جملے لکھے. کہتے ہیں جس کے طلبوں کا دو بن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جملے دیکھو کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مستدیجے کے ہے غم زدوں کا سہارا ہمارا نبی. قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور اقبال نے تو کمال کیا. اقبال کہتا ہے دشت میں دامنے کے سار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چیم کے شراکش کے بیابان میں ہے، مشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفقت ورفانہ لا کا ذکر دیکھے، دیتے پھول قرآن دے ورق سارے. تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا صبح شام ایہی شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں اور ڈٹھا. گل اللہ اکبر.
توجہ ہے آپ دی، تھکے تے نہیں نا؟ ہاں زندہ. ہوں ذرا توجہ رکھنی ہے. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا، یہ اسرا نا رات کے چلنے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تے اتھوا پتہ لگیا کہ واقعہ معراج صبح نہیں رات نو کدوں. سارے بولا ذرا تھوڑا جہا، میرا اتنا زور لگیا تھی تو تھوڑا جہا لاؤ ہاں. رات کو ہے، ٹھیک ہے. ہوں اسرا تو ہی پتہ لگتا پیا سفر نہیں ہویا، سیر ہوئی ہے. سفر نہیں ہویا، سفر سیر چ بڑا فرق ہوتا ہے. سیر سو کے بھی ہو جاتی ہے، سفر سو کے ہو جاتا ہے لیکن سیر نہیں سو کے ہوتی. اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اور پھر دیکھو اسی اتوں کراچی تک سفر کرنا ہوئے نا تو دو دفعہ بندہ سوندا بھی ہے. لیکن ادھر معاملہ کیا ہے؟ ادھر لامکاں کی بلندیوں تک بھی مدینے والا جائے تو سونے کی ضرورت نہیں پڑتی. آزم چشتی صاحب نے کہا نا ویکھن نوں تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مل دے آزم و ورشاں تے پھردا ہے. میں کہنا سو یار ہون تے ہونا چاہیے ہی تھی گج وج کے اپنی نبی دی ختم نبوت ہلے بھی ایسی بیچ پھسے دے ہیں نور و بشر دی بیچ دے اندر. مولانا روم نے مثنوی دے اندر نا بڑی سونی بات لکھی ہے کہ اللہ نے محبوب نو لباس بشریت دے اندر کیوں بھیجا ہے. گارنٹی میں دینا جنوں گل سمجھ دے اندر آئے گی نا بڑا ذوق لے گا، ساری زندگی یاد رہے گی. لیکن شرط ہے توجہ آپ دی ہونی چاہیے. اللہ نے محبوب نو لباس بشریت دے اندر کیوں بھیجا؟ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے حضرت علی پاک دے کول ایک عورت آئی آ کے کہن لگی میرا چھوٹا بیٹا ہے چھوٹا تے بنیرے چڑھ گیا وے تے لتاں انہیں بنیرے کر لیاں. لتاں کتنے کر لیاں؟ بنیرے. ان میں ماں ڈردیاں میں قریب نہیں جاندی ہے کیوں انہوں نہیں پتہ نیچے کتنی گہرائی ہے. تھوڑا جگ ہوئے گا ڈگ جائے گا، جان جا سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے. تے میں کی ہاں ماں واں. مینوں کوئی طریقہ دسو، تسی مینوں طریقہ دسو بچے دی جان بچ جائے. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بی بی انج کر او دا جڑا ہم عمر ہے نا، او دا جڑا ہم عمر ہے اونوں تے بھیج. ہن ہے چھوٹا بچہ نے انہوں تسی کہو گے نا میرے نال کھیڈ نہیں کھیڈے گا، ڈرے گا. وہ ہے کیوں؟ میں ہم عمر نہیں ہوں. ہم عمر اپنی عمر والے کی طرف مائل ہوتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا ہم عمر بھیج بچہ. بچہ جب اپنے ہم عمر کو دیکھے گا قریب آ جائے گا تینوں بھی سکون لب جائے گا، وہ بھی جان بچ جائے گی. انہیں اسی طرح کیتا ہے. بچہ اتنے بھیجیا، بچے نے اپنے ہم عمر کو دیکھے قریب آیا، ماں نو بھی سکون، جان بھی بچ گئی. مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے رب نے محبوب کو لباس بشریت کے اندر اس لیے بھیجا ہے. فرمایا جس طرح بچے نے اپنے ہم عمر بچے کو دیکھا نیڑے آ گیا جان بچ گئی نا. فرمایا رب نے محبوب کو لباس بشریت میں اس لیے بھیجا ہے جس طرح بچے نے بچے کو دیکھا قریب آیا جان بچ گئی. اسی طرح قیامت تک جیڑا بشر ایسا اعلیٰ بشر دا دامن پھڑ لے گا ادھر بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اگے بھی بیڑا پار ہو جائے گا. سمجھ آئیے بات کی کہ نہیں ہے؟ ویکھن نوں تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مل دے آزم و عرشاں تے پھردا ہے، اسی وچ گلی دے رول دے. اور دوستاں نے محتشم ذرا سوچو ذرا ایتھے تک علماء نے لکھیا. علماء فرماندے نے جناب محمد مصطفیٰ نے جڑی سیر کیتی ہے نا، سیر کیتی ہے، یہ اتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ طے کیا ہے. یہ سورج چاند ستارے دیکھو نا، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف جاتا ہے. یہ سورج چاند ستارے اے سارے جہاز اے لیل و نہار اے قیامت تک فاصلے طے کر دے رہن، اونا فاصلہ طے نہیں کر سکتے جنہ فاصلہ معراج دی رات تھوڑے جے وقت دے اندر مدینے والے نے طے کیتا ہوا ہے. وہ پورا کلام کسے نے لکھیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بم دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. وہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا کی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا جب شمع رسالت روشن ہو، کیوں کرنا جلے پروانہ دل جب رشک مسیحا آ جائے. بیمار کا عالم کیا ہوگا، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. اے شعر سنانا سے پورا کلام پڑھیا ہے. اے معراج کی شب، معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے. رفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب حق سے ملنے. چشتی صاحب آگے نے آگے صرف آخری بات میں کر لگا، آخری بات کیونکہ بڑے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو عزت کرنی چاہیے. جس طرح انہوں نے مینوں کنارے ٹائم دے گئے نا رضوان صدیقی صاحب ہے، سانوں بھی لحاظ کرنا چاہیے، سانوں بھی تہاڈا بھی لحاظ ہونا چاہیے. ہاں نبی پاک نے فرمایا اللہ، ہاں جی انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر خطیب سے اس کی خطابت کے بارے میں بھی پوچھے گا. ہاں جی انشاءاللہ توجہ ہے نا آپ دی.
تے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، فرمایا عام بندے نو نہیں کرائی، خاص بندے نو کرائی ہے. جس وہ کہتے آکھو نا سبحان اللہ. ہاں فرمایا عام بندے نو نہیں کرائی، خاص بندے نو کرائی ہے. ہن ایک ہوندا ہے عبد، ایک ہوندا ہے عبدہ. اقبال کہندا ہے عبد دیگر عبدہ چیز دیگر. اقبال کہندا ہے عبد ہو رے عبدہ ہو رے. دیکھو نا اسی ساری زندگی کی کہنے ہیں یا اللہ تیرے بندے اے بھی دے دے، یا اللہ تیرے بندے اے بھی دے دے، یا اللہ تیرے بندے اے بھی دے دے. اسی کہنے ہیں مولا تیرے بندے ہاں. ایتھے کی معاملہ فرمایا میرا بندہ جی. ہائے ادھر کہا جاتا ہے تیرے ہاں، اوتھے وہ کہندا پیا بعبدہ ہی، فرمایا میرا بندہ ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا، فرمایا عبد اور عبدہ کے اندر فرق یہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. فرمایا عبد وہ ہے جو اس کی رضا چاہتا ہے، عبدہ وہ ہے خدا جس کی رضا چاہتا ہے. اور تانوں پتہ ہے جدو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اے شعر سنیا نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا، تے اقبال نے مائک پھڑ لیا نعت خاں دے کولو. اور چونکہ انہوں بھی پتہ لگ گیا کہ کس سطح پہ جا کے احمد رضا نے قلم اٹھایا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. دو عالم چ نبی بھی آ جاندے نے، دو اج غوث کتب ابدال بھی آ جاندے نے، فرشتے بھی آ جاندے نے. او خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اقبال نے پھر مائک پکڑیا، ایدے اوتے ہی دو مصرے لکھے. اقبال کہتا ہے تماشا تو دیکھو دوزخ کی آگ لگائے خدا بجائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ وہ بنائے خدا بسائے محمد. عبد دیگر عبدہ چیز دیگر. میں چلو تھوڑی اور آگے بات لے کے چلتا ہوں. میں گل ذرا سمجھیا جی ہے نہ نفسیات دے اوتے تھوڑا تم دسا ہے. صوفیہ فرماندے نے بے عبد ہی اس کو کہا جاتا ہے جس میں انتہا درجے کی عاجزی ہو، انتہا درجے کی عاجزی ہو. ہے بیٹھا ہے زمین پر مگر عرش نشیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات دی کہ نہیں ہے؟ کمال درجے کی فرمایا جس کے اندر عاجزی پائی جائے. ایتھے جنوں دو پروگرام پڑھن نوں مل جانا بلا کہ سلام لیندا ہے منہ ایتھے ہوندا ہے. او خدا دا شکر کر تینوں بندیاں نے بلا لیا، اور تینوں تیری وجہ نے نہیں بلایا، نبی دے ذکر دی وجہ نہ بلایا. حقیقت بات ہے. وہ ایک آدھی آکر جناب ٹگے کی بندے کی اوقات نہیں ہوتی. دیکھو نا میں کہوں کہ مجھے اپنے ابے کی وجہ سے عزت ملی ہے، نہیں، بلکہ کہنا پڑے گا جس کو بھی جو ملا ہے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. قاضی آکر جناب دیکھو نا بابا کہندا سی نا کہ نعرے کتیا دے نہیں ہوندے، نعرے سرکاراں دے ہوندے نے. اب جب بندہ انہی کا سمجھتا ہے سب کچھ کہ آپ ہی نے سب کچھ دیا ہے، پھر دوستان محتشم جنازہ بتاتا ہے کوئی عام نہیں جا رہا، محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. دیکھو نا جدو بندہ کہ کدی کوئی آکڑ نہیں ہونی چاہیے یار، ماڑے دا بھی حق تیرے نال سلام لے. وہ حق نہیں نا جڑا تینوں چھوٹا گوشت کھوائے، وہ حق ہے جناب. آج ہمارے گھر میں تشریف لائے علامہ رمضان صاحب ہیں. نہیں حضرت میں ہاں جی حضرت میں حدیث پڑھی ہے جتنے لوگ آئے ہو سبق لے کے جاؤ، یاد کر کے جاؤ. ہے ساڈے وچ اکثر نوں عادت ہوندی ہے میرے کو چونکہ گڈی ہے میں ریڑی والے نہ کیوں سلام لواں، میرے کو چونکہ جناب کوٹھی ہے میں چھپڑی والے نہ کیوں سلام لواں. سنو ذرا تُہی اسلام چ پہل کر کے آ سمجھے نا میرے کو پیسہ نہیں، بلکہ جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام میں پہل وہی کرتا ہے جس کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہوتا. جے تہاڈا دل نہیں نہ کردا ہوندا میں پہلے سلام لواں چونکہ میں مفتی تے میں علامہ تے میں شیخ الحدیث تے میں چودھری، تے پترا سمجھ جا کہ اللہ نے تینوں اپنے در تو دور کیتا ہے. جدوں تک وہ قبلہ حکیم صاحب فرماندے ہیں نا جس کو میں کی ہوا لگی نہ پھر دعا لگی نہ دوا لگی. پھر بندہ کہندا دعاواں بھی نہیں قبول ہوندیاں، میں سجدہ بھی کرنا وا اندروں مکا کے کرنا. گل سمجھ آئیے؟ وہ قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو گزرتے پے سن ہے تے وہ بچے فٹ بال کھیڈتے پے، ایک نے کک ماری حکیم صاحب نو آگے فٹ بال لگیا. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لے نا آپ فٹ بال دے اوتے کھلو گئے جدوں تک واہ نہیں نا اودی نکلی آپ نے فٹ بال نہیں دیتا. وہ واہ جدوں نکل گئی نا تے بچے نو پھر فٹ بال دیتا. مرید کہنے لگا حضور ہن کی فائدہ ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا فٹ بال کو پوچھو ہے. انہیں زبان حال تو مینوں آکھیا حکیم جی میرا کی قصور ہے، او ٹیم والے بھی ٹھڈے مینوں ماردے نے، ادھر والے بھی ٹھڈے میرا کی قصور ہے؟ میں واہ کڈ کے دسیا تیرا قصور ہے تیرے چ واہ ہے. وہ سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ تیرا قصور کی ہے؟ تیرے چ واہ ہے، تیرے چ واہ ہے. تے ویکھ مرید نو کی کہندے نے ویکھ واہ کڈی ہے نا تے ویکھ بچے چوک کے پھردے پے نے. فرمایا یہی حساب بندے دے نال ہے جدوں بندہ اندر دی واہ مکا چھڑدا ہے اللہ دنیا چ بھی عزت عطا فرماوندا ہے آخرت چ بھی عزت عطا فرماوندا ہے. جدوں کی ہے
اندر دی او قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ بڑی سونی مثال دیندے ہوندے سن اے بس اپنا آپ ختم کرو اللہ بڑی عزت عطا فرمائے گا. قبلہ حکیم صاحب قاری امتیاز اکبر قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گل سناندے سن او حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے سن اوکے دیاں دو نالیاں ہوندیاں. ہاں فرمایا ایک آکڑی تے ایک چوکی دی ہے. تو دیکھے ہونا بابے 4-5 بہ جانے چل رشید ہن تیری واری ہے. یہی گل ہے کہ نہیں؟ چل رفیق ہن تیری واری ہے. چل بھائی نذیر ہن تیری واری. انج ہی ہوندا کہ نہیں؟ تسی تو حساب لا لو بڈھیاں چ بھی اتفاق ہے جواناں چ اتفاق نہیں رہا. ہلے بھی یہ بہندے نے تے کٹھ ہو کے بہندے نے کیوں؟ پرانے لوگ نے ساڈے ہتھ کی ہے پاجی ہاتھ تے ملانے ہیں دل نہیں ملے ہوندے ہے. انج ہوندا کہ نہیں ہے؟ تے حکیم صاحب فرمان لگے ویکھ اوکے دیاں دو نالیاں نے جیڑی آکڑی ہے اودے تے اگ ہے تے جیڑی جھکی ہے اونوں ساری چومدے پے نے. فرمایا جے آکڑیں گا تے اگ پینی آ ہائے ہائے تے جے جھک جاویں گا ادھر بھی چومیا جائے گا اگے بھی عزت پائے گا. ہاں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو. تے فرمایا اسی سیر سویرے نہیں کرائی لیلن کدوں کرائی؟ راتی کرائی. ہن اپنے مام نہ دسو کدی راتی بھی سیراں ہوندیاں نے؟ راتی تے سوئی دا وے ہے اینجی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن رات نو ہی سیر کیوں کرائی گئی ہے پتہ تانوں؟ وہ بتایا گیا تم اور ہو یہ اور ہے. تم اور ہو یہ اور کیا مطلب ہے؟ اوے تسی وہ سیر کرن واسطے ویکھ دیو سورج نکلیا کہ نہیں نکلیا؟ چاند نکلیا کہ نہیں نکلیا؟ فرمایا یہ جو محمد مصطفیٰ ہیں سراجم منیرا. قرآن چ اللہ پاک نے جو سورج کا ذکر کیتا نا فرمایا جعل فیہا سراجا. تے جدوں چاند کا ذکر کیتا فرمایا وقامر منیرا. یعنی سورج نو سراج آکھیا تے چاند نو منیر آکھیا. جدوں محبوب دی واری آئی صرف سراج نہیں آکھیا. قبلہ توجہ صرف سراج نہیں آکھیا بلکہ فرمایا سراج وقامر منیرا. مطلب کی یہ اے دوویں بھی کٹھے ہو جننا تے جو محبوب نو روشنی عطا کیتی ہے ایتھے تک نہیں پہنچ سکدے. سراج و قمر منیرا چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے وہ اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. مل کے پڑھ دو ہاں یار چلو آخری جملے نے. چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے وہ اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. آتا ہے انہیں ناصر ہر دکھ کی دوا دینا. معراج دا مہینہ وے تے رسول اللہ دے ذکر دی محفل ہے سارے ترلا پا لو ہے. جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. جب وقت نظر آئے دیدار. گفتگو ہلے بھی میں اگے چلاواں نا انہو هو السمیع البصیر تک میں چلا سکنا لیکن صرف تانوں ایک حکمت دس لگا تاکہ تہاڈا ذوق جہڑا نا اگلی محفل تک بھی برقرار. اے معراج کرائی کیوں گئی ہے؟ سمجھ آیا کہ نہیں؟ صاحب معارج النبوہ نے نا 5 حکمتاں لکھیاں اور صرف ایک حکمت سنا کے نا اجازت پھر چاہواں گا. کہندے نے قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. توجہ سر کیا جائے کیونکہ توجہ رکھو گے گل سمجھ جانی ہے. بے توجہی ہوگی نہیں جانی ہے. اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ نے ایمان والوں سے نا مومنین سے ان کی جانوں کو بھی خریدا ان کے مالوں کو بھی خریدا. کس کے بدلے خریدا؟ تسی کوئی چیز لیندے ہو کوئی بدلہ بھی تے دیندے ہو نا. کس کے بدلے خریدا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. جنت کے بدلے خریدا. اپنے مان نہ دسو انہیں ہی بنایا ہے تے ویکھو کنا پیار کردا ہے. بنایا بھی انہیں وے خریدا بھی پیا ہویا ہے. لے تو ہی لطف نہیں لیا وعدہ انہیں ہی بنایا نا. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان. انہیں جڑا سودا ہویا وے دیکھو نا تسی ویچنا لیو اللہ خریدنا لے ٹھیک ہے نا. اے جڑا سودا ہویا کہ ڈائریکٹ ہو گیا؟ نہیں کوئی وچ ہے وسیلہ. وہ جڑا وسیلہ ہے نا وہ مدینے والا ہے. ہاں جی کوئی ڈائریکٹ جا کے تے دسے حضرت ڈائریکٹ والا چکر کوئی نہیں. با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جہان سارا تو پھر لے پاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سیں. حضور دے در جے آ کوئی در جہاں تے دوسرا نہ مل سیں. پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے چل فلک دا بھی ڈیر سونا. تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ مل سیں. خدا دی جے تینوں تلاش ہووے تے میری من لے مدینے آ جا. مدینے تینوں خدا تے مل سیں مدینے باجو خدا نہ مل سیں. کیوں؟ کیونکہ خدا محمد دے نال مل سیں. محمد خدا دے نال مل سیں. جتھے بھی مل سیں اکٹھے مل سیں ایک دوسرے تو جدا نہ مل سیں. ہاں فرمایا غور کرنا جذرا میں جرا
سودا ہویا وے. وسیلہ کون نے؟ حضور. یعنی اس سودے دے جڑے وکیل اعظم نے نا مصطفیٰ نے. ایتھے ایک شعر مینوں یاد آ رہا سناواں نا تاں. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے. تو ہن میرے دوستو جڑا وکیل ہوندا نا وکیل، او دے واسطے ضروری ہوندا ہے کہ جڑا سودا ویچدا پیا نا انہوں بھی تکے. ٹھیک ہے نا. جڑا سودا وکیا جا رہا انہوں بھی تکے. سمجھ آ رہی بات دی ہے. تے پھر جڑا سودا خریددا پیا انہوں بھی تکیا ہوئے. ٹھیک ہے نا. تے جڑا خریدن والا انہیں جو دینا وے انہوں بھی انہیں تکیا ہوئے. تے ہن ویچن والے کون نے؟ ایمان والے. کی ویچدے پے نے؟ جانا. ایمان والوں بھی تکیا، انہاں دیاں جاناں نوں بھی تکیا، انہاں دے مالاں نوں بھی تکیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جو خرید رہا تھا ابھی اس کا دیدار نہیں ہوا تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور قیمت کی ہی جنت ہلے دا بھی مشاہدہ نہیں ہویا سی. تے فرمایا سونیا آ جا، سودا تے ہو گیا وے، سانوں بھی تک جا، جنت بھی تک جا. سمجھ آئیے بات کے لئی ہے. اس لیے بلایا گیا. بڑیاں حکمتاں علماء نے لکھیاں. تو میرے دوستو یہ بات ہے. دیکھو اتنی شانوں والا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اور میں آخر چا جملہ کہاں گا. ویکھو حضور گئے تے تحفہ کی لے کے آئے؟ نماز دا. خدا دا واسطہ جو ہے نماز پڑھیا کرو ہے. میں پچھلے دن ایک صوفی کا کول پڑھا، وہ کہتے ہیں کسی بندے نے یہ دیکھنا ہونا میں نفسیاتی مریض ہے کہ نہیں، نفس دا پجاری ہے کہ نہیں. کہتے ہیں اس کی ادھر ایک علامت یہ بھی ہوگی فرائض تو دور نٹھے گا تو نفلاں دے پیچھے نٹھے گا. ایسی محفلاں چ آئی جانے ہیں لیکن مسجد چ نہیں جاندے ہیں. کھ نہیں جے لبنا ہے. گل یاد رکھے. ہاں جی نماز پڑھو جناب. بھلائی گل ہے. سانو لوگ کہتے وہ پاجی وہ یہو جہاں گلاں اسی نہیں سنانیاں تے امریکہ تو آ کے کسی نے سنانیاں نے. نماز پڑھو ہے. میں تمہیں کہنا وہ یار وہ سنی نماز پڑھنا شروع کر دینا دوجے بھی کہن لگ پہ بڑا چہرے تے رونق آ گئی ہے. حالانکہ وہ پڑھتا بھی رہتا ہے تے چہرے تے کچھ نہیں نظر آتا. پتہ چلیا ساڈا سب کو ٹھیک ہے. جی عمل کرنے والے بن جائیے نا تے خدا دی عزت دی قسمیں ہیں. پھر ادھر سے بھی پیغام آئے گا وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. اللہ تعالیٰ سب دانا قبول و منظور فرمایا. جے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی معافی. واخر الدعوانا الحمدللہ.